ہندی کیلنڈر کے مطابق سے کل سے ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، جسے بارش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ مگر جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں موسم یہ تو ضرور برسات کا ہے، مگر بارش کا آتا پتہ نظر نہیں آتا۔ برسات کا موسم پانی کی شدت، پانی کی ضرورت، گرمی کی سختی، یہاں تک کہ حالات اور نوبت اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے گھروں کے ہینڈ پائپ تک سوکھ گئے ہیں، ڈالوں سے پانی تک آنا بند ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایسا موسم ہے جس موسم میں زمین و آسمان سے پانی کی بہتات ہوا کرتی ہے۔ اور حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ آج کے دنوں میں برسات کے اس موسم میں جو بارش ہوتی ہے، جو آسمان سے پانی گرتا ہے، پانی کا نزول ہوتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے رحمت سے تعبیر کیا، جو ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، برکت ہے، جس کے بدولت فصلیں اگتی ہیں، جس کے بدولت ہمیں دانا اور پانی ملتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم جو پانی پیتے ہیں ظاہراً وہ زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، ظاہراً وہ ہینڈ پائپ کے ذریعے زمین کی سطح سے آتا ہے، مگر حقیقت نہیں ہے، وہ پانی بھی، اس کا تعلق بھی آسمان سے نازل ہونے والے بارش سے۔ اب سوچنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ گرمی کی شدت، یہ سختی، اس برسات کے موسم میں بھی بارش کا نہ ہونا، وہ بارش، وہ پانی جو ہمارے زندگی کی بنیاد ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے دنیا کی ساری چیزوں کو زندہ رکھا ہے۔ زندگی کی بنیاد یہ پانی ہے، اس پانی کی بدولت ہی ہم زندہ ہیں۔ ہمیں جو یہ دانا ملتا ہے، یہ کھانا ملتا ہے، یہ جو فصلیں اگتی ہیں، سب کے سب پانی کی محتاج ہے۔ مگر ایسے موقع پر بارش کا نہ ہونا، برسات کے موسم میں بھی بادل کا آنکھ مچولی کھیلنا، بادل آنے کے بعد، تاریکی چھا جانے کے بعد، ساری امیدیں لگ جانے کے بعد کہ اب بارش ہو، تب بارش ہو، اللہ رب العالمین اس بادل کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دو چار قطرے پانی کے گرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی سختی، وہی شدت کی گرمی، وہی پریشانی کی حالت۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ برسات کے دنوں میں بھی بارش کا نہ آنا یا موسم سے پہلے بارش کا ہو جانا، اصل ضرورت کے وقت، جب کھیتی کا وقت ہوتا ہے، جب ہریالی کی ضرورت ہوتی ہے، جب کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے موقع پر بارش کا نہ ہونا آخر یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر ہم ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم ظاہراً صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں سوچتے، بلکہ ہم ہر چیز کو اپنے شریعت کے پیمانے پر دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کے بارے میں ہمارے مذہب نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، قرآن مجید میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے، ہماری نظر وہاں تک جاتی ہے۔ آج سائنسداں لوگ کو کہتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فلاں سمندر کا پانی گرم ہو چکا ہے، یا یہ کہ کلائمیٹ بدل چکا ہے، موسم بدل چکا ہے، پولوشن ہے، پردوشن ہے، فضا برباد ہو چکی ہے، فضا میں بہت زیادہ سختی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے، یہ صرف دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم آخرت کے نظریے سے سوچتے ہیں، ہم شریعت کی روشنی میں سوچتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ موسم پہ بارش کا نہ ہونا، پانی کے لیے آزمائش میں مبتلا رہنا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کے بارے میں کیا کچھ فرمایا؟ آج جو یہ ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بارش کے لیے ہماری آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں کہ اب بارش ہو، تب بارش ہو، مگر ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں جو ہماری شریعت نے ہمیں تعلیمات دی تھی۔ اس کے پیچھے جو ہماری شریعت نے غور کرنے کے لیے ہمیں بتایا تھا، اسے ہم نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب اسلامی نظریے سے ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں،
ہم شریعت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پانی کا نہ آنا، بارش کا نہ ہونا، یہ موسم کی شدت، گرمی کی شدت، ان ساری چیزوں کے پیچھے ہماری عملی کوتاہی ہے، ہماری عملی کمی ہے، ہم میں ہمارا شریعت سے دور ہونا ہے، اللہ رب العالمین سے لا تعلق ہونا ہے، ہماری عبادتوں میں کوتاہی ہے، ہمارے آپسی معاملات میں کمی ہے، ہماری لاپرواہی اور بے توجہی ہے۔ بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں، بارش کے ایک ایک قطرے کے لیے ہم پریشان ہیں، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے زمیندار نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی زمین نہیں ہے، ہم کھیتی نہیں کرتے، بارش ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر بارش ہوتی ہے تو فصلوں کی قیمت کم ہوتی ہے، اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو مہنگائی آسمان چھوتی ہے، جو بنیادی ضرورت ہے دانا، کھانا، پانی، یہ ہمیں مہنگے ترین داموں پر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ہم گرمی کی پریشانی تو اٹھا رہے ہیں، ہم گرمی کی شدت کو تو جھیل رہے ہیں۔ جس موسم میں بارش کی نمی محسوس ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، اس موسم میں ہم گرمی کی شدت سے پریشان ہیں، باہر نکلنا مشکل ہے۔ ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں، جو تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ معائنہ کرتے ہوں گے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ بازار میں آنا تک نہیں چاہ رہے ہیں، لوگ بازار نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آنے کے بعد 11 بجے 12 بجے جب سورج بیچ آسمان پر ہوتا ہے تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ 2 قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائشیں ہی تو ہیں، یہ سب ہر کسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں، غور کریں، سوچیں، شریعت کی روشنی میں ہم اس کا حل نکالیں۔ جب ہم اسلامی شریعت کو پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اعمال کی کمی کی وجہ سے، عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے درمیان اللہ رب العالمین پر جو یقین ہمارا ہونا چاہیے، اس یقین کی کمی کی وجہ سے، ہم میں کفر اور شرک کے عام ہونے کی وجہ سے ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اپنے آپ کو شرک کے دلدل میں ڈھکیل دینا، پریشانی تھوڑی سی آئی، صبر نہ کر پانا، فوراً کہیں کسی پیر اور کسی مجاور کے پاس چلے جانا اور اپنے ایمان کا سودا کر لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کو کمزور کر لینا، اللہ رب العالمین پر شک و شبہ کی نظریں ڈالنا، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اپنے دل میں۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑا گھر میں بیماری پھیلی، فوراً اللہ ہمیں ہی آزماتا ہے، اللہ کو میں ہی دکھتا ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ کا اپنی زبان پہ لانا، اپنے ذہن و دماغ میں ایسا سوال پیدا کرنا، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم بارش سے ہمیں اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے، بارش ہم پر نازل نہیں ہو رہی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال پر جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اور اس کے بارے میں ہماری شریعت بتاتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، جو بھی عمل کرے اس عمل پر ڈٹ جائیں، مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اللہ رب العالمین پر توکل کر لے، اللہ رب العالمین سے لو لگا لے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جناتوں نے آنے کے بعد اپنی قوم سے کہا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ اے لوگو اگر تم طریق پر جم جاؤ گے، سیدھے راستے پر جم جاؤ گے، حق پر ڈٹ جاؤ گے، دین پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو اللہ رب العالمین بہترین بارش نازل کرے گا، بہترین پانی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم استقامت پہ قائم ہو جائیں، ہم دین پر صحیح طریقے سے قائم ہو جائیں، دین کے احکام کو اپنی زندگی میں اتار لیں، پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہمیں استغفار کرنا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہوگا، اپنی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں پر نظر دوڑانی ہوگی، اور ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے ان کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنا ہوگا۔ یہ توبہ کرنا، یہ استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس کے بدلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں فَقُلْتُ، تو میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے گر گڑاؤ، رو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔
फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है, बहुत बड़ा रहम करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, सिर्फ माफ नहीं करेगा, माफ करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नेमत से नवाजेगा। वो नेमत क्या है? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, तुम पर बारिश नाजिल कर देगा, तुम पर मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। बस शर्त यह है कि तुम इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। जो गुनाह है गुनाह तुम्हें याद है, जो जाहिरन तुमसे हो गए हैं, उन गुनाहों की भी माफी मांगो और अल्लाह से उन गुनाहों की भी माफी मांगो जिन गुनाहों को करने के बाद तुम भूल गए हो, जो तुम्हारे जहन में नहीं है, जो बहुत पहले तुम कर चुके हो, या जिन्हें करने के बाद तुम भूल चुके हो, या अनजाने में जो गुनाह तुमसे हो गए हैं, उन सारे गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो। उसका बदला अल्लाह तुम्हें ये देगा कि अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर बारिश नाजिल करेगा, मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये मौसम की सख्ती कम हो, ये बारिश ये धूप की तमाज़त कम हो, ये गर्मी की शिद्दत में कमी आए और ये फसल जो एक एक कतरे के लिए मोहताज है, जो पीले पड़ चुके हैं, उसमें हरियाली आए और कल होकर के हमारी खेती अच्छा खासा दाना दे। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार करना होगा, दीन पर मजबूती से कायम होना होगा, अपनी कमियों कोताहियों पर नादिम होना होगा, शर्मिंदा होना होगा। तो इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये देगा कि अल्लाह हम पर बेहतरीन बारिश नाज़िल करे। इसके साथ साथ मेरे भाइयों, बारिश न होने का, बारिश रुकने का दूसरा सबब यह है कि आपस में जुल्म जोर का कायम होना, एक दूसरे पर जुल्म करना, ज्यादती करना, एक दूसरे का हक मारना, एक दूसरे कमजोरों का हक मारना, उसे दबाना। आज हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग अपने ताकत के बल पर, अपने पावर का इस्तेमाल करके कमजोरों को दबाते हैं, उनका हक मारते हैं, जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, या ये कि हमदर्दी में भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे के हुकूक पर डाका डालते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज हमसे ये बारिश रुकी हुई है, आज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमसे रूठी हुई है, आज हम अल्लाह की रहमत के लिए तरस रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पर बारिश नाजिल हो, हम चाहते हैं कि ये गर्मी कम हो, तो हमें आपस में रहम और करम का मामला करना होगा, हमें एक दूसरे को माफ करना होगा, जुल्म और ज्यादती पर सामने वाले से माफी मांगनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, कि रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है, जो रहम करते हैं अल्लाह उनके ऊपर रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, कि लोगों तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज हम इस चीज को भूल बैठे हैं, गुस्से की शिद्दत में, दुश्मनी के आग में इस कदर हम झुलस चुके हैं, इस कदर उसके दलदादा हो चुके हैं कि हम उस रहम व करम जो कि हमारा शेवा था, जिसके बदले हमें अल्लाह की रहमत मिलती है, जिसके बदले अल्लाह का करम मिलता है, जिसके बदले आज ये गर्मी की शिद्दत कम होगी, जिसके बदले हमें पानी की नेमत नसीब होगी, उसको हम भूल बैठे। किसी शायर ने कहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। फिर इस्लामी भाइयों, ये रहम करम, अफ़्व दरगुजर, एक दूसरे को माफ करना, ये जुल्म और ज्यादती से अपने आप को दूर रखना, इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बरकत देता है, बरकतों से नवाजता है। इसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं। आप जब तारीख पढ़िएगा, इस्लामी तारीख को पढ़िएगा, तो खिलाफत अब्बासिया के दौर में जब जुल्म जोर का खात्मा हो गया, खास करके उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में, जब हर तरफ अमन इंसाफ का दौर था, एक दूसरे किसी के साथ, चाहे वो कमजोर हो, गरीब हो, मजबूर हो, किसी किस्म की ज्यादती नहीं होती थी, हर कोई सुकून से रहता था, हर किसी को उसका हक मिलता था। उस दौर के बारे में आता है कि इतनी बरकतें होती थी उस दौर में कि गेहूं के दाने इतने बड़े होते थे कि उसे लोग बतौर नमूना रखा करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि जब अदल का दौर था, इंसाफ का दौर था, तो अल्लाह की बरकत की शक्ल में गेहूं के दाने डबल ट्रिपल सूरत में पैदा होते थे, बड़े बड़े साइज में होते थे। ये अल्लाह की बरकत का नतीजा है, ये एक दूसरे से रहम और करम का नतीजा है। आज हम अपने गिरेबान में झांके, हम अपने आप को देखें कि हमसे कितने जुल्म होते हैं, कितनी ज्यादतियां होती है, छोटी छोटी बातों पर हम किस कदर लोगों के इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम अपने गुस्से पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि जज्बात में आकर के, गुस्से में आकर के छोटी छोटी बातों का बदला लेने के लिए हम एक दूसरे की जान तक कर खेल जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ये बारिश
जो हमसे रूठी हुई है, अल्लाह की रहमत जो हमसे दूर है, अगर हम इस रहमत से माला माल हो, ये बारिश का नुज़ूल हो, तो हमें रहमो करम का मामला करना होगा, रहमो करम का आम करना होगा, जुल्म ज्यादती से अपने आप को दूर रखना होगा। इसके साथ साथ बारिश को के रुकने का एक तीसरा सबब यह है कि रिश्तेदारी का ख्याल न करना, रिश्ते नाते का ख्याल न करना, रिश्तेदारी को तोड़ना, ताल्लुकात को तोड़ना। आज हमारे यहाँ देखिए मेरे भाइयों, भाई को भाई से दुश्मनी है, पड़ोसी को पड़ोसी से दुश्मनी है, एक दूसरे के अंदर सब्र करने का जज्बा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। सब्र का जज्बा लगता है बिल्कुल मफकूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर किसी के घर से अगर थोड़ा सा पानी गिर गया, उस पे लंबे लंबे झगड़े करना, किसी के बच्चों में अगर आपस में झगड़ा हो गया, उस झगड़े को दूर तक ले जाना, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह कभी कभार ये मामला कोर्ट कचहरी तक चले जाता है, बल्कि नस्लों तक चलता है। ये एक मोमिन की शान हो ही नहीं सकती। एक मोमिन तो रहम करम को आम करता है, एक मोमिन तो रिश्तों को निभाने के लिए बड़ा से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये बारिश का नुज़ूल हो, ये गर्मी की शिद्दत कम हो, तो हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना होगा, रिश्ते नातों को निभाना होगा, रिश्तेदारी का ख्याल करना होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सररहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़ि व युनसा लहु फी उमरि फलयसिल रहिमा, कि जो चाहता हो, जिसे इस बात से खुशी मिलती हो, जो ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, उसकी उम्र लंबी कर दी जाए, उसकी उम्र सेहत के साथ लंबी कर दी जाए, फलयसिल रहिमा, तो उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारी का ख्याल करे, अपने रिश्ते नातों को निभाए, अपने रिश्तेदारी का खास ख्याल रखे, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करे। और इस मामले में हमारे अंदर बड़ी कमी पाई जाती है। हम चाहते हैं कि ये बारिश आए, इस बारिश जो हमसे रूठी हुई है, ये बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करे, तो हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना होगा, रिश्तेदारों का हक अदा करना होगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, बारिश के रुकने का एक चौथा सबब यह है कि एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 5 चीजें तुम्हारे दरमियान आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी पनाह चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा पनाह मांगना कि उसमें मुब्तला न किए जाए। उसमें तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाप तौल में कमी करना, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, कि लोग नाप तौल में जब कमी करने लगेंगे, इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर कहत साली नाजिल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूखापन को नाजिल कर देगा, वजौरी सुल्तान, और जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। आज हमारे यहाँ देख जाइए नाप तौल के मामले में कितनी कमी है। आज हमारे यहाँ जो फल फ्रूट की जो दुकानें लगती हैं, ज्यादातर बल्कि बहुत से हमारे मुस्लिम भाई उसके बेचने वाले हैं, उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। नाप तौल के मामले में अल्लाह की पनाह, लोगों के साथ इस तरह से धोखा किया जाता है, इस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है कि अल्लाह की पनाह। और उसका नतीजा है कि आज हम बारिश से महरूम है। ये बारिश क्यों नाजिल हो जब हमने अपने अमल को इस कदर बर्बाद कर रखा है। आज ये जो जालिम बादशाह मुसल्लत है, ये जो जुल्म का दौर दौरा है, इसकी वजह ये है कि हमने इस्लामी शरीयत का जो हुक्म था अदल इंसाफ कायम करना, इस्लामी शरीयत का जो हुक्म था कि बराबरी का हक अदा करना, नाप तौल में कमी न करना, इंसाफ के साथ इंसाफ से काम लेना, अदल से काम लेना, इस चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया है। सामने बैठे हम लोगों की आंखों में धूल झोंक देते हैं, लोगों को बातों बातों में बेवकूफ बना करके उसके जेब से अच्छे खासे पैसे निचोड़ लेते। बिजनेस करना है, तजारत करना है, शरीयत इस पर उभारती है, लेकिन इसके बहुत से ज़ाब्ते हैं, उसूल है, लालच में नहीं पड़ना है। 2 दिन में आप अंबानी अडानी नहीं बन जाएंगे, 2 दिन में अमीर नहीं बन जाना है, दूसरों के गले पर छुरी रख करके अपने आप को मालदार नहीं बना लेना है। और अगर बनाते भी हैं, अगर उस तरह से पैसा आता भी है, तो उसका नतीजा मालूम है कि हम हमेशा परेशान रहते हैं, बरकत नहीं होती है। कमाई आ रही है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में लदे हुए हैं, परेशान हैं, घर में सुकून नहीं है। वजह यह है कि हमने कितने लोगों के साथ जुल्म किया, हमने कितने मजबूरी का फायदा उठाया, हमने कितने लोगों के सीधापन का गैर जरूरी फायदा उठाया, उसके साथ जुल्म किया। और इसी की वजह से आज अच्छे लोग भी इसकी वजह से परेशान है कि बारिश नाजिल नहीं हो रही, गर्मी की शिद्दत है, फसल जिसको बारिश की जरूरत है, ऐन मौके पर, पहले मौसम से पहले जब फसल की खेती नहीं थी, उससे पहले अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन जब जरूरत है तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश रोक रखा है।
بادل آتا ہے، ہلکی سی بوندے بادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر بادل چھٹ جاتا ہے۔ یہ آزمائش نہیں ہے تو کیا؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، ناپ تول میں انصاف کا خیال رکھنا ہوگا، عدل کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ایک عمومی وجہ ذکر کیا بارش نہ ہونے کی، بارش کے رکنے کی ایک عمومی وجہ یہ ذکر کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آسمان و زمین میں فساد برپا ہو گیا، آسمان و زمین میں فساد عام ہو گیا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ جب لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے۔ لہذا ہم غور کریں، دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہے جو حدیث میں نے ذکر کی، اس میں 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش نہ ہونے کی وجہ ذکر کیا کہ لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں، لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کرنے لگیں گے، زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے گا، زکوٰۃ کے لائق ان کا مال ہو جائے گا مگر وہ لاپرواہی کے شکار ہوں گے، انہیں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، میرے بچے غریب نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جو لوگ زکوٰۃ سے روکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر آسمان سے قطرہ آنا بند ہو جاتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور اس آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر یہ جانور نہیں ہوتے، اگر یہ چرند اور پرند نہیں ہوتے، لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اگر یہ چرند پرند نہیں ہوتے تو اللہ کبھی بھی بارش نازل نہیں کرتا۔ زکوٰۃ میں لاپرواہی آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بہت کمی ہے۔ یہ دنیاوی لالچ، لوگوں کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے میرا مال کم ہو جائے، جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے اس سے زیادہ تو آپ غیر ضروری خرچ کر دیتے ہیں، موج میں، مستی میں، عیش میں، غیر ضروری بچوں کی خواہش پوری کرنے میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جو شریعت نے واجب کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، جس کے ادا نہ کرنے پر کل آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے، کل اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمارے لیے بخشش کے درمیان یہ کہیں رکاوٹ نہ بن جائے۔ لہذا تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اگر زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے پانی نازل کرنا بند کر دے گا، اور اگر چرند پرند نہیں ہوتے، چڑیے چرمن نہیں ہوتے تو اللہ بارش نازل بھی نہیں کرتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بے موسم بارش کا آنا، موسم سے پہلے اللہ نے بارش دیا، اور جب موسم کا وقت ہے، ضرورت ہے، اس ٹائم بارش نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اس قدر برے ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قدر گناہوں میں ڈبا رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بارش سے ہم محروم کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بارش کو اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کفر و شرک کا عام ہونا، دوسری چیز ظلم کا عام ہونا، تیسری چیز رشتہ داری کا خیال نہ کرنا، چوتھی چیز ناپ تول میں کمی کرنا، اور پانچویں چیز زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہ ادا کرنا۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا جو تجارت سے جڑے ہیں، میرے بھائیوں اس معاملے کو سیریس لیں، اس کی برکت آپ کو ملے گی، آپ کر کے تو دیکھیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، جو آپ کے سماج میں جو علماء ہیں ان سے ملیے، ان کو بتائیے کہ میرے پاس یہ مال ہے کہ مجھ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے، کیسے ادا کریں گے، کہ کتنی اس کی زکوٰۃ ہوگی، دل کھول کر کے دیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آپ کی تجارت کو 2 گنی 3 گنی 4 گنی کر دے گا، بلکہ بے تحاشا برکت سے نوازے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل آپ وبال سے بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس معاملے میں اگر لاپرواہی کرتے ہیں تو یہ دنیاوی جو آزمائش ہے، بارش کا نہ ہونا، گرمی کی شدت، مال میں بے برکتی، یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن بڑے مرحلے سے گزرنا ہوگا، بڑی پریشانیوں سے گزرنا ہوگا، بہت سارے اس کے عذاب ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم پر آزمائش آئی ہے، یہ عین موقع پر جو بارش نہیں ہو رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اپنے ان اعمال ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان کوتاہیوں سے بچیں، اور اللہ رب العالمین سے خاص توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑائیں، روئیں، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ ایک
واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے دعا کرنے سے اللہ سے مانگنا بھی ہے، بارش اللہ سے مانگنی بھی ہے. کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. کہ اللہ تو ہم پر بارش نازل کر دے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا، تیز بارش نازل کر دے. مریعا مریعا، جو فائدہ مند ہو، جو نفع بخش ہو، جو ہمارے کھانے پینے کا ذریعہ ہو. نافعا غیر ضار، جو نفع بخش ہو اور نقصان دہ نہ ہو. عاجلا غیر عاجل، اور اے اللہ جتنی جلد ہو سکے بارش نازل کر دے، تاخیر نہ کر. اور حقیقت میں اس کی برکت ملتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ کے دوران ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں ہم. اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش نازل کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، منبر پر دعا کرتے ہیں. اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ موسلادھار بارش شروع ہو جاتی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد آئے تھے تو آسمان پہ ایک ذرہ بھی بادل نہیں دکھ رہا تھا، بادل کا دور دور تک کہیں پہ کوئی وجود نہیں تھا. مگر جب آپ نے دعا کی اس کے بعد یہ اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ لگاتار بارش ہوتی چلی گئی. پھر اگلے جمعہ کو وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت زیادہ ہو گئی، ایسی بارش آ گئی کہ اب سیلاب جیسا منظر ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش روک دے، اللہ رب العالمین بارش کو ختم کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم حوالينا ولا علينا. اے اللہ اب ہمارے اوپر بارش کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ارد گرد جن لوگوں کو ضرورت ہے اے اللہ ان پر بارش نازل فرما. یہ دعا کی برکت ہے. دعا کیجئے. نماز استسقاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر بارش نہیں ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اگر سوکھا پڑتا ہے تو ہمیں ایک نماز سکھائی گئی ہے، استسقاء کی نماز، یعنی نماز بارش طلب کرنے والی نماز. اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. اور ہم خود بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بہت برے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، الہ العالمین تو ہم پر بارش نازل کر دے. اے اللہ ایک ایک قطرے کے محتاج ہے، اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت سے دور نہیں ہو سکتے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں. الہ العالمین تو ہم پر بارش نازل فرما. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اے اللہ اس پریشانی کو آسانی میں بدل دے. الہ العالمین تو ہم پر بارش نازل فرما. اے اللہ تیرے رحمت کے قطرے کے ہم محتاج ہیں. اے اللہ تو ہم پر بارش کے بادل کو بھیج دے. اے اللہ رب العالمین تو ہم پر بارش نازل فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو کمزور ہیں، جو محتاج ہیں، جو مجبور ہیں، اے اللہ ان کی مجبوری کو دور فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ جن وجوہات کی وجہ سے بارش ہم پر رکے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کمیوں، ان کوتاہیوں سے ہم کو دور کر دے. ہمارے اندر وہ طاقت دے، وہ قوت دے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان کمیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. آمین. تقبل یا